السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، تو رمضان المبارک میں کچھ مسائل ہے جو لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں اور ان مسائل کے تعلق سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، واقفیت چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے آج ہم رمضان المبارک میں روزے کے تعلق سے کچھ مسائل ہے جو آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کو ان مسائل کے تعلق سے علم ہو جائے کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ روزہ کہتے ہیں ارادتاً کہ انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے اور جماع سے بچے، یعنی ہم بستری سے بچے۔ ان تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور روزے کی جزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ روزے کی کتنی بڑی جزا ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا صحیح ٹائم کون سا ہے، یعنی سحری کا ٹائم کون سا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فجر کی اذان ہونے تک وہ اپنا کھانا پینا شروع رکھتے ہیں، کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، اور ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ سحری کا آخری ٹائم فجر کی اذان تک ہوتا ہے، جبکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ بلکہ سحری کا آخری ٹائم اس وقت ختم ہوتا ہے جہاں سے فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اور اذان فجر کب ہوتی ہے؟ سحری کا آخری ٹائم جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد اذان فجر ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی انسان نے اذان تک کھانا پینا شروع رکھا اور اذان کے انتظار تک کھاتا پیتا رہا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد 1 منٹ بھی اگر آپ کھاتے پیتے رہے تو آپ کے پورے دن کی محنت برباد چلی جائے گی اور آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے سحری کی اور نیت کرنا بھول گیا تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا اس کا روزہ نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان نے سحری اس نیت سے کی کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں یا روزہ رکھنے کے لیے میں سحری کر رہا ہوں، تو آلریڈی وہ نیت کر چکا ہے۔ اب اس کو وہ دعا کے الفاظ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ سحری ہی وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ اور بشرطے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ سحری میں نہیں اٹھ پاتا، آنکھ نہیں کھلتی، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ رات میں سوتے وقت یا سونے سے پہلے اگر وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، اگر اس نے رات میں یہ ارادہ کر لیا اور صبح جب اس کی آنکھ کھلی، چاہے فجر کے وقت آنکھ کھلی ہو یا اس سے زیادہ لیٹ اس کی آنکھ کھلی ہو، ایسے وقت میں اس کی آنکھ کھلی تو بھی اس کا روزہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ نیت کر لے۔ لیکن اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں صبح صادق سے روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر وہ اس طرح کی نیت کرے گا تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ رات میں نیند سے اٹھا اور اس نے پھر فجر کے وقت اٹھا اور اس نے پانی پی لیا یا کوئی اور چیز کھا لی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت میں اس نے کچھ کھایا پیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ رات میں سویا تھا، فجر میں اٹھا اور اب اس نے نیت کر لی کہ میں روزے سے ہوں، تو اب اس کا روزہ وہاں سے جاری ہوگا اور اس کو روزے کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، روزے کی نیت زوائے کبریٰ تک کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اگر کوئی انسان رات میں سو گیا اور اس کی آنکھ کھلتی ہے صبح 11 بجے، اس کی آنکھ کھلتی ہے صبح 12 بجے زوائے کبریٰ کے وقت، جسے ہم عام زبان میں زوال کا وقت کہتے ہیں، وہ رات میں سویا تھا، صبح 11-12 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ 11-12 بجے بھی نیت کرے گا زوال کے وقت کہ میں صبح صادق سے روزے سے ہوں، تو اگر وہ اس وقت بھی نیت کرے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کہ کیا بنا سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہماری آنکھ نہ کھلی ہو یا دل نہیں کر رہا ہے کھانے پینے کا، تو
تو کیا بنا سحری کے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، آپ بنا سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ سحری میں اللہ کی رحمت اور برکت موجود ہے۔ روزہ کس چیز سے کھولنا چاہیے یا روزہ کھولنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ روزہ کھولنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھجور کھائی جائے، اور اگر کھجور موجود نہ ہو تو انسان پانی سے بھی روزہ کھول سکتا ہے، یہ بھی سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ دو چیزوں سے روزہ کھولنا سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ اب بہت سارے لوگ شربت سے روزہ کھولتے ہیں، تو وہ روزہ تو آپ کھول سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن سنت طریقہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو کھجور اور پانی ہے جس سے آپ روزہ کھول سکتے ہو۔ روزہ کھولنے کے وقت نیت پڑھنا بھول گئے تو کیا ہمارا روزہ ضائع ہو گیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے تو یہ کہ جو ہم روزہ کھولتے وقت یا افطار کے وقت نیت پڑھتے ہیں، دراصل وہ افطار یا روزہ کھولنے کی نیت ہے ہی نہیں، وہ روزہ اور افطار کھولنے کی نیت ہے ہی نہیں، وہ تو افطار کرنے کے بعد کی نیت ہے۔ وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں دراصل وہ دعا افطار کی دعا نہیں ہے، افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے۔ تو پھر ہم روزہ کس طرح سے کھولیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب افطار کریں، روزہ کھولے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک کھجور کھائے اور پانی پیے، اس طرح سے ہم روزہ کھول لیں۔ جب ہمارا کھانا مکمل ہو جائے، افطار مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ افطار کے بعد والی دعا پڑھے۔ دراصل وہ افطار کے بعد والی دعا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ رائج ہو چکا ہے کہ وہ افطار کی دعا ہے۔ کہ اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں پانی پی لیا، کسی انسان نے روزے کی حالت میں پانی پی لیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کے اندر دیکھا یہ جائے گا کہ اگر اس نے بھول کر کے پانی پیا یا بھول کر کے کھانا کھایا، اسے خبر نہیں تھی یا اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے سے ہوں، اور اگر بھول کر اس نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب اس کو یاد آ جائے، کھاتے وقت یا پیتے وقت جب یاد آ جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اسی وقت اسے اپنے منہ کے اندر جو چیز ہے اسے پھینک دینی چاہیے۔ اگر وہ پانی ہے، جتنا پانی حلق میں چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن جب یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں تو اب جتنا پانی منہ میں ہے اسے پھینک دینا چاہیے۔ اسی طرح جتنا کھانا وہ بھول میں کھا لیا وہ کھا لیا، لیکن اب یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں، تو اب ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جتنا کھانا منہ میں ہے اتنا کھانا اسے تھوک دینا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان بھول سے کھا پی لیتے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو دراصل اس نے خود سے نہیں کھایا بلکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا لے یا پی لے بھول سے تو دراصل اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی مصلیحت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اسے بھلاتا ہے اور اللہ اسے کھلاتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اب آئیے اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ جس طرح سے ہمارے گھر میں خواتین افطار کے وقت تیاری کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں جب خواتین کھانا بناتی ہے تو کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نمک چکے کہ کس طرح سے کھانا بنا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا کھانے کا مزہ چکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کے اندر مختلف رائے ہے، اور میں آپ کو بتا دوں اکثر علماء اکرام نے یہی کہا کہ اس سے بچنا چاہیے، کسی بھی چیز کو روزے کی حالت میں چیک نہیں کرنا چاہیے، اس کا مزہ نہیں چکھنا چاہیے۔ لیکن اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسی صورت میں کیا یہ جا سکتا ہے کہ کھانے کو اگر چکھنا ہو تو تھوڑا سا کھانا اپنی زبان پر رکھا جائے، اس لیے کہ ٹیسٹ جو اس کا ہوتا ہے چیک اپ وہ تو زبان سے ہوتا ہے، زبان پر پتہ چل جاتا ہے نمک کم ہے یا زیادہ ہے۔ تو اگر وہ اپنی زبان پر ذرا سا سالن ہو یا کوئی اور چیز ہو رکھ کر کے اپنی زبان سے ہی اگر اس کو دیکھ لے اور اگر فوراً اس کو اچھی طرح تھوک دے اور اچھی طرح کلی کر لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کوئی چیز اس نے اپنی زبان پر رکھی اور اس کا ٹیسٹ حلق میں معلوم ہوا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس بات کا خیال رکھے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے صاحب کا کہ روزے کی حالت میں غسل کس طرح کیا جائے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہو غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ پہلا،
کلی کرنا، اور دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب روزے کی حالت میں انسان جب کلی کرے گا تو اس کے ساتھ غرارے کا حکم ہے، اس کو حلق تک پانی لے جانے کا حکم ہے۔ تو اب چونکہ روزے کی حالت میں وہ حلق تک پانی تو نہیں لے جا سکتا، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ صرف منہ کے منہ میں کلی کر لے اور غرارہ نہ کرے۔ اور دوسرا فرض جو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کا ہے، اس کے تعلق سے یہ ہے کہ جب انسان غسل کرے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ زور سے پانی کو ناک میں نہ کھینچے، اس لیے کہ اگر ناک کے ذریعے وہ پانی منہ کے اندر چلا گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ جب غسل کا فرض ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دھیرے سے اپنی ناک کے اندر پانی ڈالے اور ناک کو اچھی طرح صاف کر لے۔ زیادہ زور سے پانی اگر کھینچے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ کا دھواں یا کھانے پینے کا دھواں ہو یا حقے کا دھواں ہو یا کسی بھی چیز کا، جیسے ہم راستے سے چل رہے ہیں اور اگر دھول اڑ گئی ہے اور ناک میں چلی گئی، منہ میں چلی گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب ہے کہ اگر انسان نے ارادتاً ایسا نہیں کیا، مطلب کہ انسان کسی دھوئے کے قریب جا کر اس نے اگر خود سے وہ دھوئے کو سونگھا ہے، یا راستے سے جا رہا تھا، ہوا میں مٹی اڑ رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی، اور اس نے اپنا منہ کھولا اور سانس کھینچ کر اس مٹی یا دھول کو اپنے اندر کھینچنے کی کوشش کی، یا جس طرح سے سگریٹ پی جاتی ہے تو اس کے دھوئے کے قریب جا کر ناک سے یا منہ سے اس نے کھینچنے کی کوشش کی، تو اگر اس نے ارادتاً یا جان بوجھ کر معلوم ہونے کے بعد اگر ایسا کیا اور اس کا دھواں ناک کے یا منہ کے ذریعے حلق کے نیچے اترا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ سے ہمارا گزر ہو رہا ہے کہ جہاں دھول اڑ رہی ہے اور نہ چاہتے ہوئے دھول ناک میں چلی گئی، منہ میں چلی گئی، یا کسی ایسی جگہ پر ہم ہیں جہاں پر کھانے بنانے کا دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے ہماری ناک میں یا منہ میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ارادتاً کرے گا جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ارادہ نہیں تھا، چلا گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آئیے اسی طرح ایک اور سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ صرف آپ کے پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اگر وہ گالی گلوچ کرے، اگر کسی کو گالی دے، تو کیا گالی دینے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب ہے کہ روزے کی حالت میں گالی دینے سے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اور مکروہ بھی نہیں ہوگا، لیکن البتہ روزے کی نورانیت، روزے کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو روزے کے بدلے جو تقویٰ ملنا چاہیے تھا، روحانیت ملنی چاہیے تھی، نور ملنا چاہیے تھا، اس کو وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ویسے بھی گالی سے پرہیز کریں، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور پر ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ تو نام ہی ہے تقویٰ حاصل کرنے کا، اور اگر روزے سے تقویٰ نہ ملے تو پھر وہ روزہ ہمارے کس کام کا۔ اسی طرح ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ جو کہ سادہ اگر برش ہے، اس پر کوئی پیسٹ آپ نے نہیں لگایا ہے، کوئی لکوڈ آپ نے نہیں لگایا ہے، تو سادے برش کے ذریعے آپ اپنے دانت کو صاف کر سکتے، جس طرح روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا حکم ہے۔ تو جس طرح روزے میں مسواک کر سکتے، اسی طرح روزے کی حالت میں برش کر سکتے، لیکن بشرطے کہ اس پر کوئی پیسٹ نہ لگا ہو، کوئی کولگیٹ نہ لگا ہو، یا کسی طرح کی کوئی کریم اس پر نہ لگی ہو۔ سادہ جو ہمارا برش ہوتا ہے، اگر اس سے آپ نے اپنے دانت صاف کیے تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن اگر اس کے اوپر آپ نے کوئی پیسٹ لگایا ہے اور پھر اس سے برش کیا، دانت صاف کی، تو پھر وہ پیسٹ کا مزہ اپنے حلق کے اندر محسوس ہوگا اور ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا زیادہ سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ اکثر ہوتا یہ ہے، ہمارے قوم میں نوجوان یہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، فجر میں جو سوتے ہیں تو عصر میں اٹھتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے تعلق سے ایک نے سوال کیا کہ کیا روزے میں زیادہ سونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ روزے میں زیادہ سونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، لیکن
اگر کوئی انسان نمازیں اپنے وقتوں پر ادا کر رہا ہے باجماعت، جیسے فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا، پھر ظہر میں اٹھا، ظہر کی نماز پڑھی پھر سو گیا، عصر میں اٹھا پھر عصر کی نماز باجماعت اپنے وقت پر پڑھی، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ مکمل ہوگا، اس کا روزہ نہ ٹوٹے گا نہ مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ ایسے سو رہا ہے کہ نماز ہی کا خیال نہیں، نماز ہی کی فکر نہیں، تو وہ گنہگار ہوگا، البتہ پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کی حالت میں زیادہ سونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح ایک اور آخری سوال ہے جو اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں، کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو ایک رائے احتیاطی علماء کرام کی بتا دیتا ہوں کہ اگر کان کا پردہ پھٹا ہے تو اس صورت میں دوا ڈالنے پر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر کان کا پردہ پھٹا نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن پھر بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں کان میں، ناک میں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے بچے رہیں۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو لوگوں نے ہم سے کیے تھے، ان کے جوابات امید ہے کہ آپ سب کو مل گئے ہوں گے۔ اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہو روزے کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، یا کسی اور تعلق سے سوال کرنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنا سوال کر سکتے ہو، یا تو پھر آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ہمارا واٹس ایپ نمبر مل جائے گا، جس کا گروپ کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنا سوال پیش کر سکتے ہو، تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔